سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وقود الدعاء الخفي. السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کو انسان کی فطرت اور اس کائنات اور دنیا کے سسٹم کے مطابق بنایا ہے، یعنی اس میں ایک حسن، خوبصورتی، توازن، ایک تناسب، ایک اعتدال یعنی بیلنس ہر چیز میں رکھا ہے۔ اسی طرح اسلامک ماحول میں اگر آپ دیکھیں کہ انسانوں کے درمیان جو حقوق و فرائض ہیں ان میں بھی ایک توازن قائم کیا گیا ہے۔ اگر ہم مغربی معاشرت کو یعنی ویسٹرن سوسائٹیز کو دیکھیں تو وہاں پر لوگوں کے حقوق و فرائض کے بیچ میں عدل و انصاف کرنے کے لیے مساوات یعنی ایکوالٹی کا لفظ کامن ہے، یعنی ہر طرح کے مذہب کے لوگ، ہر بیک گراؤنڈ سے مرد عورت سب جو ہے ایکوالٹی میں مساوات میں برابر ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ لیکن اگر اصل جو عدل و انصاف ہے جو قرآن پاک کی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑی خوبصورتی سے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے اور بڑی اس میں گہرائی ہے۔ ایکچولی قرآن پاک کی تعلیمات کی جو بیس ہے وہ عدل و انصاف کے اوپر ہی ہے، یعنی کہ پیسفل لائف، معاشرے میں استحکام، خوبصورتی، ایک سسٹم، مربوط سسٹم، ایک بیلنس لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے حقوق و فرائض جو ہے ان کا صحیح طرح سے ٹرانسفر یعنی کہ ظلم و زیادتی سے بچنا اور حقوق دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عدل و انصاف کے انڈر میں آتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کا جو نظام عدل ہے وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، یعنی اگر آپ اس کائنات پہ ہی صرف غور کریں کہ سورج، چاند، ستارے جو ہیں یعنی کہ سولر سسٹم، ہر جگہ ان کے بیچ میں ایک کشش، ایک اٹریکشن، گریوٹی ہے، ان کے اس تناسب، اس توازن، اس بیلنس سے وہ چل رہے ہیں کہ بیچ میں عدل ان کے قائم ہے۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ پوری کائنات کا جو سسٹم ہے یعنی اللہ کا عدل کا جو سسٹم ہے، یعنی قوانین فطرت، یعنی آپ دیکھیں کہ طبیعتی جو فزیکل لاز ہیں ان میں سب میں ایک خوبصورتی، حسن، ایک توازن اور ایک تناسب ہے، یعنی بیلنسڈ ہے، اس وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اور اگر معاشرتی زندگی میں، سوسائٹی میں، اس دنیا میں بھی دیکھیں تو اگر انصاف اور عدل جو ہے اگر نہ ہو تو اس سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دیکھیں یہ اگر چیز انصاف عدل اگر ختم ہو جائے تو پوری دنیا کا سسٹم ہی ختم ہو سکتا ہے، یعنی افراتفری، بدامنی، لاقانونیت، فتنہ، فساد، آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ اس عدل و انصاف کی وجہ سے ہی کتنی جو پرابلمز ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر، اور کرائم کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عدل و انصاف جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے دین اسلام کے اندر۔ اب ایک خوبصورت حدیث کہ قیامت کے روز جب سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا تو عرش کے، اللہ تعالیٰ کی جو عرش ہے اس کے سائے تلے جو ہے ایک عادل شخص، ان 7 اسپیشل لوگوں میں ایک عادل شخص بھی ہوگا۔ یعنی وہ عادل شخص کون ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ گھر کا سربراہ، ماں یا باپ، آپ کا باس، آپ کا مینیجر، امام، ایک منسٹر، ایک رولر، ایک پی ایم یا استاد یا ایک پرنسپل، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جس کے پاس عقل و شعور ہے، سمجھ ہے، سینس ہے، دین کی نالج ہے، صراط مستقیم پہ ہے، ساتھ ساتھ اس کے پاس اختیارات، پاور، طاقت، زور یا اتھارٹی بھی ہے۔ اور اگر ایسے شخص کی بات کی جائے تو پھر وہ صحیح طرح سے عدل و انصاف کرتا ہے۔ اس کی واضح مثال بہت ساری ہیں ہمارے سامنے۔ ایک حضرت ذوالقرنین، سورہ کہف دیکھیں، آیت 86 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عدل و انصاف کی جو ایک اتھارٹی دی، ان کو ساتھ ساتھ کے اختیار بھی تھے، پاور بھی تھی، اور ان کو کہا گیا کہ تمہاری مرضی ہے کہ ظلم کی طرف جاؤ یا شرافت کی طرف یا نیکی کی طرف جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے لیے بیسک کرائٹیریا کیا ہے کہ انسان خود عادل ہو۔ اب عدل اور انصاف جو ہے اس کو آج ہم تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں۔ تو انصاف کو دیکھیں کہ انصاف ہے کیا۔ اصل میں انصاف جو ورڈ ہے یہ نفس سے نکلا ہے، یعنی آدھا، اور اس کا مادہ جو ہے نون، صاد اینڈ فا ہے۔ باب ضربہ سے جب آتا ہے تو نصفہ ینصفو نصفاً، یعنی کسی چیز کا جو ہے 2 برابر حصوں میں ہونا۔ پھر اسی سے باب افعال میں اس کا مصدر بنتا ہے، یعنی انصافن یعنی بنتا ہے، اور اس کا بنیادی مفہوم بھی یہی ہے کہ آدھا کرنا یا کسی چیز کو برابر یا مساوی کرنا۔ اگر انصاف ورڈ ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں کہیں ڈائریکٹلی یہ نہیں آیا، اس کے متقابل جو ہیں دوسرے الفاظ آئے ہیں۔ اور اگر ہم اس انصاف ورڈ کو مزید گہرائی میں دیکھیں تو 2 لفظ یعنی کہ عدل اور قسط جو ہیں وہ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ مینشن ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب قسط ورڈ جو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ قاف، سین اینڈ طا، جب باپ نصرہ سے آتا ہے تو قسطا یکسطو قسطن، یعنی حق کے مطابق ہونا۔ اور قسط میں جو ہے بنیادی مفہوم بھی یہی ہے کہ کسی چیز کا کسی کے حق کے مطابق ہونا، یعنی ٹھیک انصاف کرنا، یعنی ظلم سے بچنا۔ تو یہ ایک اس کا سینس بنتا ہے۔ اور اگر دیکھیں قرآن پاک کی اور عربک لینگویج کی فصحت اور ورائٹی اور اس میں کتنی گہرائی ہے کہ اگر یہی قاف، سین، طا جو ورڈ ہے، یہ جو 3 حرف ہیں، یہ اگر باب ضربہ سے اگر آ جائیں، دوسرے چیپٹر سے آ جائیں، تو یہ بنتے ہیں قسطا یقسطو، یعنی کہ
سین پر زیر آ جاتی ہے اور اس زیر کی وجہ سے میننگ بالکل کمپلیٹلی چینج ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اب مطلب بنتا ہے کہ کسی کے حق دبانا یا حق کے خلاف جو ہے تجاوز کرنا بڑھنا، یعنی کہ نیگیٹو میننگ بن جاتی ہیں. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مادے کو کاف سین اور طا کو جب باب افعال سے جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ اقسطا یقسطو. کیا مطلب ہے کہ کسی کا حق مکمل طور پہ ادا کرنا، یعنی پورا ظاہری طور پہ چیزوں کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا، خواہ وہ حصوں میں ہو، پارٹس میں ہو، جز ہو یا کل ہو، یعنی اقساط کا جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ باب افعال سے صحیح معنی اس کے آتے ہیں انصاف اور عدل کے. اور قرآن پاک میں سورہ حجرات میں بھی دیکھیں کہ آیت نمبر 9 ہے اقسطوا، تم انصاف کیا کرو، اور پورا ٹاپک ہے عدل و انصاف کے بارے میں یہاں پر. اسی طرح مقسطین یعنی انصاف کرنے والے. تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ورڈ قسط ہے یعنی کہ کاف سین طا جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. سورہ مائدہ آیت 42 میں دیکھیں کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں ان کے درمیان عدل کے ساتھ. سورہ اعراف آیت 29 میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کل امر ربی بالقسط، یعنی میرے رب نے حکم دیا کہ انصاف کرو. اس طرح سورہ انعام میں ناپ تول کے ساتھ بھی بالقسط انصاف کرو اور ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. تو اب یہ بات ہے، یہ جگہ جگہ انصاف یعنی کہ یہ ورڈ ایکچولی قسط جو ہے قصاص سے بنا ہے، یعنی ترازو اور انصاف کے تقاضے، یعنی کہ ترازو تولنے والا، یعنی یہ اس سینس میں آیا ہے. دوسرا ورڈ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا ہی وسیع میننگ ہے اس کی اور بڑا ہی خوبصورت ورڈ ہے عدل ورڈ ہے. یہ وربل ناؤن ہے، مادہ اس کا عین دال اینڈ لام ہے اور اس کے بہت سارے میننگ بنتے ہیں، لیکن جیسے بیسک جو ہے جیسے پورا برابر کر دینا، یکساں، لیکن ایکچوئل اس کے جو ریل میننگز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. یعنی اعتدال، توازن قائم کرنا، تناسب قائم کرنا، جیسے سورۃ الانفطار ہے آیت 7 میں کہ فعدلک. تو اس کا جو نارمل میننگ کیا بنتا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی، یعنی ضد، یعنی کہ ظلم کی جو ضد ہے، یعنی آپ حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں حق کے مطابق. عدل کا بنیادی مفہوم بھی یہی ہے کہ کسی چیز، وزن یا رتبے کے حساب سے لحاظ سے کسی دوسری چیز کے برابر ہم پلہ اس کو کرنا. تو اس طرح سے عدل میں بدلہ دینے کا مفہوم بھی آ جاتا ہے، مطلب کہ کسی چیز کو ہم پلہ کوئی دوسری چیز دینا. تو عدل کے معنی اور بھی بہت سارے کام پر استعمال ہوئے ہیں، جیسے فدیہ کا ایوز کے بدلے یعنی کیا ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں دیکھیں کہ یہاں ہمارا جو ہے اس کا سینس بنتا ہے بدلے کے یا اس کے ایوز کے بدلے یا فدیہ کے سینس میں آتا ہے. اور عام اصطلاح میں جو ہے اس کو ہم احسان یا جو عدل و احسان کے سینس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو عدل کا جو ورڈ ہے یہ اس میں بڑا ہی گہرائی ہے، اور اس کے امام رازی کے مطابق آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سسٹم بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے درمیان جو عدل ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صحیح طرح سے پورا کرے، یہ انسان اور اللہ تعالیٰ کا ایک لگاؤ اور ایک عدل ہے. اس طرح انسان کا اپنے ساتھ عدل کیا ہے کہ وہ خواہشات کو لگام دے. پھر انسان کا دوسری مخلوقات لوگوں کے ساتھ کیا عدل ہے کہ ہمدردی اور خیر خواہی حسن سلوک کرے. تو یہ عدل کا جو ورڈ ہے یہ بہت ہی وسعت رکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدل جو ہے اس کے ساتھ احسان کا ورڈ جو ہے اکثر استعمال کیا جاتا ہے. عدل و احسان، یہ مطلب کیا ہوا کہ آپ عدل کریں اس کمال احسان سے، یعنی کہ اتنے اعلیٰ درجے پہ خوبصورتی سے کہ نیکی کی جائے کہ اس میں احسار، ہمدردی، خیر خواہ سب کچھ شامل ہو. تو یہ کمال احسن کہلاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے کہ حسن عمل کرنے والوں کو، جن کو جو ایسے عمل کرتے ہیں جو ہائی لیول پہ ہوتے ہیں. تو یہ کمال حسن کہا جاتا ہے اس کو. ارسطو نے دیکھیں خوب کہا کہ قوموں کی جو بلڈنگ یعنی کہ جو عمارت ہے یعنی کہ انصاف یعنی عدل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عدل کا جو تعلق ہے ظاہری اور باطنی امور سب پر اپلائی ہوتا ہے. اور یہ کس ورڈ سے زیادہ وسیع جو ہے اس کے میننگ بنتے ہیں، یعنی کہ اس میں یعنی بدلہ بھی آ جاتا ہے، اس کے فدیہ بھی آ جاتا ہے، اس میں یکساں برابر بھی آ جاتا ہے، اس میں تناسب، پروپورشن یعنی توازن، مساوات، سب ساری اس میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہیں اس عدل کے اندر. تو یہ اور دیکھیں جنرلی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے عدل کرنا. زندگی کے ہر شعبے میں عدل اور انصاف، چاہے وہ آپ کا آفس ہو، مزدوری ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، کچھ بھی ہو، کورٹ ہو، پولیس ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، آپ دیکھیں عدل و انصاف کے تقاضے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس کو تقاضے بیسکلی پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان کو پہلی بات تو یہ صراط مستقیم پہ ہو، احساس ذمہ داری ہو، اس کو امپارشل اور نیوٹرل ہو کے وہ فیصلہ کرے، دوسروں کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھے. اور آپ اگر ٹیم لیڈر یا آفس مینیجر یا جو بھی آپ باس ہیں تو آپ کے اندر اختیارات، اتھارٹی ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے تو عدل اپنے حساب سے یعنی کہ اسلام اور دین کے حساب سے کرتے ہیں، یعنی کہ جو شریعت حکم دیتی ہے اس کا. تو اس کی اگزامپل بہت ساری ہیں. اگر ہم چھوٹی سی اگزامپل لیں، گھر کا ایک سربراہ یا ایک باپ ہے یا ہسبینڈ ہے، اگر وہ سینسیبل ہے، کیئرفل ہے، اس کی پرسنالٹی بیلنسڈ ہے اور وہ معاملات کو اور سمجھتا ہے ہر چیز کو، اس کی وائف اس کے ساتھ سپورٹیو ہے، تو بچوں کے معاملات جیسے ہوتے ہیں، اخلاق
اخلاقی دینی معاملات ہوتے ہیں، ہر طرح کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان سب کو سمجھتا ہے، تو وہ صحیح طرح سے عدل و انصاف کر سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کے بیچ میں، اپنے اہل خانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اسی طرح ایک مثال ہسبینڈ کی ہے کہ اگر اس کی ایک بیوی ہے وہ اس کے ساتھ عدل اور انصاف کرتا ہے یا نہیں، اور یہاں تک کہ اسلام نے اجازت یہ بھی دی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں انسان رکھے، جیسے سورہ نساء آیت 3 میں بھی ہے، تو ساتھ میں اس کی کنڈیشن لگائی ہے، جو کہ اسپیشل کنڈیشن کیا ہے کہ وہ عدل اور انصاف کرنے والا ہو، ورنہ تو نہ کرے۔ اب مطلب کیا ہے، اصل بات یہ آگے کہ انسان ایک بیوی یا اس سے زیادہ اگر رکھتا ہے، اس کی وائف ہوتی ہے، تو اگر اس کے اندر عدل اور انصاف کی کوالٹی نہیں ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی ان لوگوں کو دی ہے جو عدل و انصاف کو سمجھتے ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں، مومن ہیں، اور وہ ہر چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں لائف میں۔ اب یہ عدل اور انصاف جو ہے، دیکھیں اگر وائفس یعنی بیویوں کے اوپر اپلائی کریں تو اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ انسان میں اتنا عقل، شعور، سمجھ، سینسیبل ہونا چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے، اتنا کیئرنگ ہونا چاہیے، یعنی اتنا اچھے برے کو، کھرے کھوٹے کو سمجھے اور پریکٹیکل ہو، ساتھ ساتھ وہ ساری سہولیات، فیسلٹیز جو ہیں اپنی وائفس کو، بیویوں کو پرووائڈ کر سکے، وہ ان کو افورڈ کر سکے، وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے، ان کو سپورٹ کر سکے، ان کی لائف کو بیلنس کر سکے، ان کے تمام تقاضے، یعنی کہ دیکھیں جیسے جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ریسورسز ہیں، ٹائم ہے، افورڈیبلٹی ہے، کھانا پلانا، رکھنا، شاپنگ، ایوری تھنگ، اولاد، معاملات، یعنی کہ گھر، ٹائم، ایوری تھنگ، جس میں اگر ایک شخص میں وہ اس سب چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہے، وہ اس قابل ہے، وہ سینسیبل ہے، اور ساتھ ساتھ وہ دین کے اوپر ہے، وہ ایک مومن ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پرمیشن دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے غیر نتھو جو ہے اٹھ کر آ جائے اور وہ سیکنڈ شادی یا تھرڈ شادی کے اوپر جاتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں کس طرح سے اس بات کو لیتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا کہ عدل ایکچولی ہے کیا۔ اگر آپ عدل اپنے ساتھ ہی نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے ایسے لوگ، تو وہ دوسروں کے ساتھ کیا کریں گے، اپنی بیوی کے ساتھ کیا کریں گے۔ اب اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے، سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ کتنی نیگیٹو اپروچ ہے اس سلسلے میں، کہ آپ دیکھیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا ہمارے یہاں انتہائی لو مینٹالٹی اور علم کی جہلیت کی وجہ سے، قرآن کی دوری کی وجہ سے اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، بیڈ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری ریزن ہے۔ سوشیو اکنامک ریزن ہے، لوگوں کی سوچ چیپ تھنکنگ ہے، اور ہندوؤں اور کفار کی جو سوچ ہے جیسے نیگیٹو تھنکنگ کہ ایک بیوی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر دوسری بات ہے کہ مرد کا بیہیویئر، اس کا رویہ، اس کی بیڈ ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، مس ٹریٹ کرنا اپنی وائف کو، ظلم و زیادتی کرنا، ہر طرح سے جو ہے آپ کی ایگزامپل سامنے، یعنی کہ 99% جو ہے بیڈ ایگزامپل ہیں، تو ہمارے سامنے کوئی گڈ ایگزامپل ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے نیچرلی انسان کی سوچ وہی بن جاتی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن وتھ کنڈیشن، اگر انسان اس بات کو سمجھے تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ ہی عدل اور انصاف کرنا چاہیے، کہ اپنی لائف کو ہی اس کو بیلنس، یا اس کے اندر ایک پرسنالٹی کے اندر ایک، آپ دیکھیں نا کہ سینسیبل انسان جو ہوتا ہے، عقل مند سمجھدار ہوتا ہے، وہ ایسے ڈیسیجن لیتا ہی نہیں ہے وداؤٹ تھنکنگ، غور و فکر کے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو عدل اور انصاف کرنے والا انسان ہوتا ہے، یعنی عادل انسان جو ہوتا ہے، اس کی لائف میں توازن اور بیلنس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس دیکھیں، ان کا ایک قول ہے کہ عدل کے 3 دائرے ہیں، کہ انسان کی ذات، دوسری کائنات، اور تیسری مخلوقات۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اپنے رب سے تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے، اور اپنی عبادات، اور سب سے بڑی اپنے ساتھ ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کو لگام دے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے ساتھ عدل کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عدل انصاف کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا خیال کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، چاہے وہ وائف ہو، بچے ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ ان کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہم قرآن پاک میں سورہ شورى میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے درمیان عدل کریں۔ اس طرح دوسری آیات میں بھی دیکھیں، جیسے سورہ نحل ہے، آیت 90 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ حقوق ہے، توازن ہے، بیلنس ہے، تناسب قائم کرنا تمام تر معاملات میں، عام زبان میں ہم اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی ایک صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثال دی ہے کہ 2 شخص کی، کہ ایک جو عدل و انصاف کرنے کے مقابلے میں جو ظلم اور غفلت کرنے والوں کو گونگا، نکما اور بوجھ قرار دیا گیا ہے، اور یہ عدل والا شخص جو ہے، جو کرنے والا صراط مستقیم پہ بالکل واضح ہے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اتنی ڈیٹیل کے بعد ہم یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیں جو لفظ انصاف ہے، جب اس میں مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر اصل لفظ جو ہے اس کا نکلتا ہے عدل، یعنی وہ انصاف جو خیالات، فیصلوں کے ذریعے اور اوپینین کے ذریعے ہوتا ہے، اور قسط وہ جو انصاف جو پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرتے ہیں ہم سسٹم میں، اپنے اس معاشرے میں۔ تو ہم جب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ عدل اور انصاف ایکچولی ہے کیا، تو ہم دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں، معاشی زندگی میں، کاروبار میں، بزنس میں، ہر جگہ دیکھیں اس کو یہ اصول اپلائی ہوتے ہیں، اور جو
غلط کام ہوتے ہیں، بیڈ جو ایگزامپلز ہیں وہ سب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عدل و انصاف نہیں ہے. کرائم جو ہوتے ہیں اسی وجہ یہ بھی یہی ہے. تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کا ہم صرف سسٹم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف اور عادل اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے. وجہ کیا ہے کہ قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ یوم حشر میں سزا و جزا میں ہر شخص کے ساتھ مکمل انصاف اور عدل کریں گے. کیسے کہ کسی کو کوئی زیادتی بھی نہ رہے، کوئی شکوہ شکایت بھی نہ ہو، اس کا پورا اس کا حساب دیا جائے گا، یعنی عدل کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایویڈنس ہوں گی، ثبوت ہوں گے، وٹنس ہوں گے، ہر چیز ہوگی. یہی بات سورہ انبیاء آیت 47 میں ہے کہ آپ ٹھیک انسان کے جو اعمال ان کو تولا جائے گا اور کسی پہ ظلم بھی نہیں ہوگا. تو بات سمجھنے والی ہے کہ انسان کے اخلاق اور جو نیکیاں ہیں سب کو باقاعدہ عدل اور انصاف کے تعالیٰ ان کا فیصلہ کریں گے. اگر ہم دیکھیں کہ عادل شخص جو ہوتا ہے، جو وہ اپنی ذات سے اگر وہ عدل کرتا ہے تو کیا ہے وہ؟ آپ اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اپنی لائف کو شریعت کے مطابق اور بیلنس کر کے گزارتے ہیں. آپ میکسیمم لیول پہ جا کر اپنے ساتھ اپنے لوگوں کے آس پاس لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے، فیملیاں ہوں. اور یہ عدل جو ہے تقوی کے قریب بھی ہے. سورہ مائدہ آیت 8 میں بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک عادل شخص جو ہے وہ آلریڈی پرہیزگار، متقی اور راست باز ہوتا ہے. وہ بالکل سیدھے راستے پہ آلریڈی ہوتا ہے، تبھی وہ عدل کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب بیسک ہمارا جو عدل کا جو کرائٹیریا وہ کیا نکلا عدل و انصاف کا، کہ ایک شخص اگر قرآن پاک پہ عمل کر رہا ہے، اس پہ فالو کر رہا ہے، اس پہ چل رہا ہے اور سیدھے راستے پہ ہے، تو وہی شخص جو ہے وہ عدل اور انصاف کو صحیح طرح سمجھ بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، عدل و انصاف کو، اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.